الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے بیان کا یہ ہفتہ واری سلسلہ ہے۔ اس سلسلے کی اب تک کی کڑیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے یعنی نبی بننے سے پہلے کی زندگی کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ اب نبی بننے کے قریب اور نبی بننے سے متعلق کچھ باتیں آج ہمارے سامنے ہوں گی۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پیچھے جو حالات بیان کیے جا چکے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرتی طور پر لوگوں سے اور عملی طور پر الگ ہونا، تو ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کے درمیان فکری اور عملی فاصلہ بڑھتا گیا۔ آپ قوم کی بدبختی اور بگاڑ دیکھ کر رنجیدہ رہنے لگے، ان سے الگ تھلگ اور تنہا رہنے کی خواہش بڑھنے لگی، اور یہ سوچ بھی گہری ہونے لگی کہ انہیں ہلاکت اور تباہی سے کیوں کر بچایا جائے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ رنج اور یہ خواہش بڑھتی ہی گئی، اور بالآخر آپ کو کشاں کشاں غار حرا تک لے گئی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال میں رمضان کا ایک مہینہ دین ابراہیم کی بچی کچی تعلیمات کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے، اور مہینہ پورا کر کے صبح دم مکہ تشریف لاتے، اور خانہ کعبہ کا طواف کر کے گھر کی راہ لیتے۔ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل رہا۔ جب 40 سال عمر پوری ہو گئی، اور یہی سن کمال ہے، یعنی کمال تک پہنچنے کی عمر ہے، عمر کامل ہونے کی۔ عموماً اسی عمر میں پیغمبر بھیجے جاتے ہیں، تو نبوت کی چمک دمک اور سعادت کی جھلکیاں نظر آنی شروع ہوئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیک خواب دیکھتے، اور جیسا دیکھتے ویسا ہی پیش آتا۔ پھر روشنی نظر آنے لگی اور آواز سنائی دینے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انی لا اعرف حجرہ بمکہ، میں مکے میں ایک پتھر کو جانتا ہوں، کان یسلم علی قبل ان ابعث، جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ تو بعثت سے پہلے اور بالکل قریب کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یا حالات کیا تھے، ان کا یہ ذکر ہے۔ مختصر لفظوں میں یہ کہیں گے کہ جب نبوت کا زمانہ قریب ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند ہونے لگی، اور اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرنے لگے کہ تنہا رہے۔ تو تنہا رہنے کی صورت کیا ہے؟ تو صورت یہ نکالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سالانہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کو جانے لگے، اور یہ سالانہ جانا رمضان کے مہینے میں ہوتا تھا۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ پورا مہینہ یہی رہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ توشہ ختم ہو جاتا تو توشے کے لیے گھر تشریف لاتے، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا توشہ تیار کر دیتی، تو پھر غار حرا کو تشریف لے جاتے۔ تو اس طرح سے پورا مہینہ گزرتا تھا۔ ابھی جو تنہائی ہے تو اس میں کیا ہے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ آدمی تنہائی میں
حقیقتاً تنہائی ہوتا ہے، یعنی صرف اس کا جسم تنہا نہیں ہوتا بلکہ اس کا دماغ اور اس کا قلب اور اس کی زبان بھی تنہا ہوتی ہے۔ تو دماغ اور قلب کی بنیاد پر وہ اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ وہ غور کر سکے، خود اپنے بارے میں اور دوسروں کے بارے میں سوچ سکے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی سے سوچ رکھ رہے اور یہ فکر آپ کو پریشان کر رہی ہے کہ قوم کی جو غلط حالت ہے، بری حالت ہے، اس حالت سے قوم کو کیسے نکالا جائے۔ تو اس سلسلے میں اور یکسوئی کے ساتھ تنہائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ سکتے تھے۔ پھر تنہائی میں رب کی طرف بھی توجہ ہوتی ہے۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ نے لکھا یہاں کہ ابراہیم علیہ السلام کی بچی کچی تعلیمات کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو کچھ تو بچی کچی باتیں تھی، بہرحال ابراہیمی تھے، تبدیلیاں ہو گئی تھی۔ تو جو کچھ معلوم تھا اس زمانے میں، جو طریقہ اللہ کا ذکر کرنے کا، اللہ کی عبادت کرنے کا، اس طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اب اس ذریعے سے اللہ کا قرب ہوتا تھا اور قرب کے ذریعے سے دل کی صفائی ہوتی تھی۔ تو یہ جو تنہائی ہے نا، یہ اپنی جگہ پر ایک مطلوب عمل ہے اور محمود عمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا تھا کہ اب تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے۔ تو جلوت کم اور خلوت زیادہ ہو۔ خلوت مطلب تنہائی، تو جلوت کے مقابلے میں خلوت کی اپنی خوبیاں ہیں۔ دل کی صفائی کا انتظام ہوتا ہے یہاں، اپنے اوپر بھی غور کر سکتا ہے آدمی اور دوسروں کے سلسلے میں بھی سوچ سکتا ہے، اور پھر زبان کی حفاظت کا بھی سامان یہاں ہے۔ کیا ہے؟ تو دوسروں کا ذکر ہی نہیں ہوگا یہاں اکیلے میں، ذکر نہیں ہوگا تو غیبت نہیں ہوگی، چغل خوری نہیں ہوگی وغیرہ، اور جو غلط قسم کی باتیں ہوتی ہیں نا زبان سے، تو وہ غلط باتیں نہیں ہوں گی۔ تو تنہائی ہونی چاہیے۔ اب یہ تنہائی کی جو بات ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے یہ بات غور کر لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے اس طرح تنہا ہو رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد بھی تنہا ہوتے رہے کیا؟ تو اب اس بنیاد پر اگر کوئی کہے کہ نہیں ہم بھی کسی کونے میں جا کر بیٹھ جائیں گے اور ایسی ہی زندگی گزاریں گے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول ہم کو نمونہ بنانا ہے۔ بحیثیت رسول بننے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی کیسی تھی، اس پر ہم کو غور کرنا چاہیے۔ تو لکھنے والوں نے لکھا کہ رسول بننے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی رات کی شب بیداری میں تبدیل ہو گئی۔ یہاں اب اللہ کی طرف توجہ ہے، اور رات میں ٹھہر کر تنہائی کی جو باتیں ہیں نا، اور راز و نیاز ہے اللہ تعالیٰ سے، وہ شب بیداری کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ الگ سے پھر کوئی اور نمونہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسا نہیں ملتا کہ عملی زندگی کو چھوڑ کر اور تنہائی کی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی ہو۔ رات میں یہ ساری چیزیں ہوتی تھی، تو اس سلسلے میں نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہیں، تو ہم کو بھی اسی نمونے پر عمل کرنا کہ دن میں کیا ہوں گے ہم۔ تو کہنے والے نے کہا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہ فرسان باللیل و فرسان بالنہار و رہبان باللیل، دن میں یہ شہسوار ہوتے ہیں اور رات میں یہ شب زندہ دار ہوتے ہیں، راہب ہوتے ہیں۔ تو دن میں کٹ جاتے ہیں، رات میں کٹ جاتے ہیں، کس سے؟ سب سے، اور اللہ کی طرف ان کی پوری توجہ ہو جاتی ہے۔ اور رات میں کیا ہے؟ تو یہ شہسوار ہوتے ہیں، گھوڑوں کی پیٹھ پر چڑھنے والے ہوتے ہیں۔ تو شہسواری اور فارس بننے کی جو بات ہے نا، اس کے کئی ایک میدان ہیں۔ جہاد کا میدان بھی ایک ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن بہرحال یہ زندگی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بھی ہے کہ وہاں بھی تنہائی نہیں ہے ایسی، بلکہ کیا ہے؟ تو جو زندگی سے مطلوب ہے اعمال نا، اب اللہ سے متعلق، بندوں سے متعلق وہ سارے اعمال انجام دیے جا رہے ہیں، اور پھر رات میں کھڑے ہونے کا مزہ لیا جا رہا ہے۔ تو یہ رپورٹ دی ہے جا کر، یہ جو اتنے آگے بڑھتے ہیں اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ عیسائی پادری نے رپورٹ دی باقاعدہ کی، یہ ان کے آگے بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ دن میں گھوڑے کی پیٹھ پر ہوتے ہیں اور رات میں زمین کی پشت پر کھڑے ہو کر اپنے رب سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ ایسے لوگوں سے مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو صحابہ بھی اس سلسلے میں ہمارے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے۔ بہرحال یہ جو تنہائی ہے نا، اختیار کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک سال گزرا، دوسرا سال گزرا، اور تیسرا سال تھا کہ جب تنہائی کے اسی عالم میں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا باقاعدہ آغاز ہوا. تو باقاعدہ آغاز کی بات اس طور پر کہہ رہے ہیں کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تشریف لائے، ورنہ خواب دیکھتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور خواب میں جو کچھ دیکھتے تھے نا وہ دن کی روشنی کی طرح، صبح کی سفیدی کی طرح بالکل سامنے ہو کر آ جایا کرتا تھا. تو یہ خواب بھی کیا ہے؟ وحی ہے. اور 6 مہینے تک تقریباً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی قسم کی وحی آتی نہیں خواب کے ذریعے سے. تو اب باقاعدہ یعنی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہو رہی. کہتے ہیں کہ پھر تیسرے سال کے رمضان میں جب آپ کی عمر کا 41واں سال چل رہا تھا، یعنی 40 مکمل کر لیا. اب 40 کی عمر کے سلسلے میں کہا کہ یہ سن کمال ہے. تو قرآن مجید میں یہ بات آئی ہے کہ حتی اذا بلغ اشد و بلغ 40 سنہ، جب پختگی کو پہنچ جاتا ہے بندہ اور 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، اس وقت کہتا ہے کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ جو نعمتیں تو نے مجھ پر کی ہیں اور میرے والدین پر کی ہے میں ان کی شکر گزاری کروں، اور اس بات کی توفیق دے کہ میں ایسے اچھے اعمال کروں جن سے تو خوش ہو اور میری اولاد کو اچھی کر دے. تو یہاں پختگی آ جاتی ہے. اب پختگی کی عمر سے اوپر کی عمر کو بڑھ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی 41واں سال شروع ہو گیا. کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر ذکر الہی اور عبادت میں مشغول تھے کہ یکایک حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوئے اور آپ کو وحی و نبوت سے نوازا، سرفراز کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے یہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز نیند میں اچھے خواب سے ہوا. یہ اس سے پہلے کی جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. آپ جو خواب دیکھتے وہ سفید صبح کی طرح نمودار ہوتا، بالکل صاف اور کلیئر ہو کر سامنے آ جاتا خواب. پھر آپ کو تنہائی پسند آنے لگی، چنانچہ آپ غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے اور کئی رات گھر آئے بغیر عبادت کرتے اور اس عرصے کے لیے توشہ بھی لے جاتے. حضرت خدیجہ کے پاس واپس آتے پھر اور اسی جیسی مدت کے لیے پھر توشہ لے جاتے، توشہ ختم ہوتا تو پھر آ جاتے تھے. کہتی ہیں کہ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا ہی میں تھے کہ آپ کے پاس حق آ گیا، یعنی آپ کے پاس فرشتہ آیا اور کہا اقرا، پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا. آپ فرماتے ہیں کہ فاخذنی وغطنی، تو اس فرشتے نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے دبایا، یہاں تک کہ میری قوت جواب دینے لگ گئی، اس قدر زور سے دبوچا ہے. ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑ دیا فرشتے نے اور کہا کہ پڑھو. میں نے پھر کہا کہ میں نے پڑھنے والا تو نہیں ہوں، تو پھر دبایا زور سے، یہاں تک کہ میری طاقت جواب دینے لگ گئی. پھر دبایا مجھے اور تیسری مرتبہ دبانے کے بعد چھوڑا تو کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے. اقرا وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب بڑا کرم کرنے والا ہے. اور الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے سکھلایا انسان کو وہ باتیں سکھلائی جن باتوں کو وہ جانتا نہیں تھا. تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا یہاں نزول ہوا اور اس وحی کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا دیے گئے، باقاعدہ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی ہے. اب ایک دو باتیں کہہ کے بات ختم کریں گے. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے دبوچا ہے آپ پکڑ کر، تو اس سلسلے میں علماء نے لکھا کہ یہ جو دبانا تھا نا یہ خود سے مانوس کرنے کے لیے تھا. ایک طرف بشر ہے اور ایک طرف ملک ہے، یعنی فرشتہ ہے، دونوں کی طبیعتیں الگ ہے نا، تو اب خود سے مانوس کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا گیا. دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ 3 مرتبہ دبایا. تو قاضی شریح رحمہ اللہ بڑے قاضی گزرے ہیں، تابعین کے دور کے ہیں، تابعین ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں قاضی تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ کسی قرآن پڑھنے والے بچے کو، طالب علم کو اگر تنبیہ کرنی ہے نا تو 3 مرتبہ کرنا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے. کس بنیاد پہ کہی بات؟ یہ کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ دبایا. اور تیسری بات کیا ہے کہ پہلی وحی اتر رہی ہے تو پہلی وحی کا پہلا لفظ کیا ہے اس پر غور کر لینا ہے. اقرا، پڑھو. تو پڑھنا سب سے پہلے، اس لیے کہ پڑھنے کی بنیاد پر ہی سارے معاملات آگے کے طے ہونے والے ہیں. اور علم ہی کی بنیاد پر کیا ہے؟ علم کی بنیاد پر ہی سارے راستے کھلنے والے ہیں دنیا کے اور
آخرت کی یہ بات پہلی وحی پہ سمجھا دی گئی، اور پھر اس پہلی وحی میں علم کے ایک بڑے ذریعے کا بھی ذکر ہو گیا۔ کون سا ذریعہ ہے وہ؟ تو کہا الذی علم بالقلم، قلم کے ذریعے سے اللہ نے سکھلایا ہے۔ تو زبانی طور پر بھی سینہ بہ سینہ علم منتقل ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور شروع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک بڑا اچھا خاصا حصہ کیا ہے، اسی بنیاد پر منتقل ہوا۔ قرآن کریم کو بھی لوگوں نے یاد کیا، لیکن اس زمانے میں بھی کہ جب سینے کی بنیاد پر ہی بات تھی، اس وقت بھی قلم کو فراموش نہیں کیا گیا۔ کوئی آیت اترتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے کہ اس کو فلاں مقام پر فلاں جگہ میں فلاں سورہ میں لکھ دو، تو لکھا جاتا تھا، یعنی کتابت وحی ہوتی تھی، حدیث کو بھی لوگ لکھتے تھے۔ تو زبان سے بھی علم آگے بڑھتا ہے، لیکن علم کی حفاظت کا جو بڑا ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ تو وہ قلم ہے۔ کہنے والوں نے کہا کہ اگلوں کا علم پچھلوں کی طرف، یا پچھلوں کا علم اگلوں کی طرف، دونوں الفاظ ادھر ادھر استعمال کر سکتے۔ تو پچھلوں کا علم اگلوں کی طرف، یعنی آنے والوں کی طرف منتقل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ قلم ہی ہے، اور قلم کے ذریعے ہی علوم کی حفاظت ہوئی ہے۔ کہنے والے نے کہا کہ قلم گوید کے من شاہ جہانم، قلم کہتا ہے کہ میں دنیا کا بادشاہ ہوں۔ تو قلم کی جو بادشاہی ہے نا وہ مسلمہ ہے، اور ہر زمانے میں اس نے اپنی حکمرانی قائم رکھی ہے۔ آج بھی اس کی حکومت ہم کو خوب دیکھنے کو مل رہی ہے، تفسیر میں جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن قلم کو یاد دلایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کیا ہے؟ علم کے حصول کا ذریعہ، اور اللہ نے اس ذریعے سے علم تمہیں سکھلایا ہے۔ تو قلم پکڑنا چاہیے، اور پکڑ کر سیکھنا بھی چاہیے، اور سکھانا بھی چاہیے۔ مزید باتیں انشاءاللہ کبھی ہوں گی۔ اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے، اس کام لینے کی توفیق مت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔